علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ گجرانوالہ کا افسوسناک واقعہ جس میں خاتون نے بیوی نے خودکشی کی اور خودکشی کرتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ وائس نوٹ اپنے بھائی کو بھیجا، اور اس وائس نوٹ میں اس نے کہا کہ میری بہن کی شادی میرے شوہر سے کروا دینا میرے جانے کے بعد، تاکہ وہ میرے بچوں کو صحیح سے سنبھال سکے۔ بہت انوکھا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا، نہیں دیکھا، نہیں پتا چلا کہ انسان خودکشی بھی کرے اور خودکشی کرتے ہوئے اپنے ہی سگے بھائی کو اپنی ہی بہن کے متعلق وائس نوٹ کرے کہ آپ ہماری بہن بنیش کی شادی میرے شوہر سے کروا دینا۔ اس وائس نوٹ میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی خودکشی کی وجہ آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، میں مجبور ہوں۔ اس وائس نوٹ کے متعلق بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور اس ڈیٹیل کے متعلق بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر عادل اور رابعہ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے اس فیملی کے ساتھ رابطہ کیا، بات کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ گجرانوالہ کی رہائشی ہے، اور میں چونکہ لاہور سے تعلق رکھتی ہوں، لاہور میں میری رہائش ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں، ہم دونوں فیملیز کا ورڈکٹ لیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں گے، کیونکہ بہت سے ان باکس میں میسیجز ایسے آئے ہوئے ہیں جس میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس سٹوری کے متعلق۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنیش کے حوالے سے، جو کہ رابعہ کی چھوٹی بہن ہے۔ بنیش کی شادی کے متعلق وائس نوٹ میں رابعہ نے کہا کہ شادی کر دینا بنیش کی میرے شوہر سے، جبکہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ بنیش کی جو شادی طے پائی تھی وہ لاہور کے ایک لڑکے سے طے پائی تھی، جو کہ لاہور میں اس کی شادی جہاں طے پائی تھی وہاں پر بنیش کی شادی اچھے انداز میں کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ایک، رابعہ نے خودکشی کی، بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ دوسرا، ظاہر ہے گھر میں موت ہو گئی، یہ اس سے بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رابعہ کے بچے بھی ہیں، یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ بچے رول جاتے ہیں ماں کے بغیر۔ ان تمام وجوہات کے باوجود بنیش کی شادی کی جو ڈیٹ فکس کی گئی تھی، اسی ڈیٹ پر بنیش کی شادی کو کر دیا گیا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں ڈیتھ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی پڑ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو جو شادیوں کی ڈیٹس ہوتی ہیں اس کو آگے پیچھے کر لیا جاتا ہے، تاکہ شادی کا جو فنکشن ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور گھر کا ماحول بھی نارمل ہو جائے۔ لیکن اس کہانی میں نے ہر چیز ڈیفرنٹ دیکھی، ہر چیز میں نے ٹوٹلی ڈیفرنٹ دیکھی، انوکھی دیکھی، کہ بنیش کی شادی کی جو ڈیٹ فکس کی گئی تھی اسی ڈیٹ پر اس کی شادی ہوئی۔ وہی لڑکا جسے ڈیٹ فکس کی گئی تھی، جس کے ساتھ بات طے پائی تھی، اسی لڑکے کے ساتھ یہ شادی طے پائی اور بنیش کی شادی ہو گئی ہے۔ اچھا، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ خودکشی جو ہے وہ کسی خوشی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، خودکشی کے پیچھے بہت لمبی ظلم و ستم کی کہانی ہوتی ہے، دکھ بھری داستان ہوتی ہے، واقعات ہوتے ہیں، ظلم و تشدد ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پھر جا کے کوئی بھی شخص اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، میرا اب اینڈ ہو گیا ہے۔ اور وہ موت کو گلے لگانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک جملے میں میرا بیان کر دینا کہ خودکشی کر لی گئی ہے، یہ کہنا تو ایک جملے کا ہے، لیکن یہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جو شخص یہ کر رہا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے کہ وہ کس دل اور جگرے کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے خودکشی کی۔ میں نے اس فیملی کے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے عادل سے یہ سوال کیا کہ خودکشی اس نے کی ہے، آخر کوئی تو اس کی وجہ ہوگی، کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ خودکشی پر آمادہ ہو گئی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ حالات بالکل ٹھیک تھے، ہماری پسند کی شادی تھی، یعنی لو میرج تھی، اس کے باوجود پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب شادی کے بعد جو امید کی جاتی ہے کپل سے وہ اولاد کی ہوتی ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ڈبل ٹرپل مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، رشتہ مضبوط بھی ہو گیا، معاملات بھی بہت اچھے چل رہے تھے، پھر اتنے سالوں کے بعد خودکشی کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا کہیں اور انوالومنٹ تھی، یا کوئی جھگڑا رہتا تھا آپس میں، یا کسی قسم کا کوئی اور معاملہ تھا؟ تو عادل کی طرف سے صاف جواب دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ حق رکھتا ہے اپنا ورڈکٹ دینے کا۔ اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ 10 مئی کا یہ وقوع ہے اور 9 مئی کو ہم ٹھیک ٹھاک آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، بلکہ ہمارا پلان تھا کہ ہم کافی دیر ہو گئی ہے باہر نہیں گئے ہیں، تو چلو ہم باہر جاتے ہیں، ہو کے آتے ہیں۔
کچھ تھوڑی سی ریفریشمنٹ کر کے آتے ہیں. اب یہ خودکشی خود سے کی ہے رابعہ نے. رابعہ کو کچھ کھانے میں ملا کر دیا گیا, یا رابعہ کو تشدد کیا گیا, یا رابعہ کی ذہنی حالت اس حد تک لائی گئی کہ وہ اس کام پر مجبور ہو گئی. یہ تمام چیزیں کلیئر ہوں گی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد. قبر کشائی ہوگی, پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی, فورینزک کو سیمپلز بھجوائے جائیں گے, ان سیمپلز کا رزلٹ آئے گا, تب کوئی حتمی فیصلہ اور حتمی نتائج سامنے آئیں گے, اور یہ رپورٹ بتائے گی کہ آخر رابعہ نے شادی کیوں کی, ایسا ہوا کیا. اب میرے ذہن میں ایک سوال بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ ظاہر ہے کرائم شوز کر کے آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, تھوڑی بہت عقل آ جاتی ہے, تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ قتل ہوتا ہے تو گھر میں کون ہے کون نہیں ہے, شواہد کیسے لیے جا سکتے. جب یہ رابعہ نے خودکشی کی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آخر اس دن اس کمرے میں اور کون تھا؟ کوئی اور تھا یا نہیں تھا, یا کوئی موجود تھا؟ یہ ایسے شواہد اور ایسی چیزیں ہیں جس سے کافی حد تک ہم نتائج تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہے ہیں کہ اس دن گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا. آپ کو بتاتی چلوں کہ عادل نے ہمیں بتایا کہ جس گھر میں رہتا ہوں اس میں رہتا ہوں, میری بیوی رہتی ہے, میرا بھائی رہتا ہے, بھائی کی بیوی رہتی ہے, میرے 3 بچے رہتے ہیں, اور میری بوڑھی والدہ رہتی ہے. اب جب جس دن یہ وقوع پیش آیا اس دن گھر کے اندر ان سارے لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا. بھائی نہیں تھا, کام پر گیا ہوا تھا, اس کی بیوی نہیں تھی, ماں نہیں تھی, ایون بچے بھی گھر پر موجود نہیں تھے جب رابعہ نے یہ خودکشی کی ہے. تو یہ 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جس کی گتھی سلجھانا بہت ضروری ہے, جس سے ہم اصل نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کامنٹس باکس کے حوالے سے, یہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں, اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں, اوپینین دے رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بنش کا شاید کوئی معاملہ تھا, کوئی تعلق تھا, کوئی دوستی تھی عادل کے ساتھ. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو شاید اب تو رابعہ بھی دنیا پر نہیں رہی, تو پھر بنش کی شادی عادل کے ساتھ ہوتی. ایسا کچھ بھی نہیں نظر آیا. ہم اپنی اوپینین دے سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں, لیکن ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کے کردار کو اچھالیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں عادل سے, جب میں نے پوچھا کہ آپ کا کزن گھر گیا, آپ نے اپنی وائف کو فون کیا, آپ کی وائف نے فون نہیں اٹھایا, آپ نے اپنے کزن کو گھر بھیجا, اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میرے گھر پر مزدور لگے ہوئے اور مزدور کام کر رہے تھے اس دن, تو آپ نے مزدور کو کیوں نہیں فون کیا؟ جس پر عادل نے یہ جواب دیا کہ میں نے مزدور کو فون کیا تھا کہ یار جاؤ اور جا کر ذرا دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے, تو اڈی پر جائی فون نہیں اٹھا رہی. تو اس پر عادل نے یہ مزدور نے کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں. جب مزدور نے اندر جا کے دیکھا تو مزدوروں نے یہ بتایا فون کر کے عادل کو کہ پرجائی نے پھا لے لیا ہے, یعنی پھندا لگا لیا ہے اپنے آپ کو رابعہ نے, اور وہ لٹکی ہوئی ہے. پاجی تسی ایسا کرو, چھتی کار آ جاؤ. ظاہر مزدور تھا, اس نے اپنی لینگویج میں بتایا, اور عادل جو ہے وہ فوراً سے آیا اور ہاسپٹل پہنچا. تو یہ سارے کا سارا قصہ ہے. اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں مدعی فیملی کی جانب سے. مدعی فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مدعی فیملی ظاہر ہے کسی کے گھر کا چراغ چلا جائے, بیٹی چلی جائے, تو فیملی کیا کہے گی؟ اچانک سے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسائل نہیں, کچھ نہیں, تو وہ کیا کہے گی؟ ظاہر ہے اس کے یہی مسائل ہوں گے کہ عادل تنگ کرتا تھا, یا عادل نے کوئی ایسی وجہ بنائی ہے کیونکہ بچے پیدا کیے عادل کے ساتھ, زندگی گزاری عادل کے ساتھ, رہ رہی تھی عادل کے ساتھ, خودکشی کی عادل کے گھر پہ. تو ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی تحفظات مسائل عادل کے ساتھ ہیں, اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی انصاف لے کے ہٹیں گے. یہ مدعی فیملی کا کہنا ہے. اب میں لاسٹ میں اس میں آپ کو اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گی. میں اپنی خودکشی کی وجہ نہیں بتا سکتی, یہ وائس نوٹ میں کہا گیا. یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ بنش کی شادی میرے بھائی سے کر دو. یہ 2 جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان 2 جملوں کو کسی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ سارا کیس ان 3 چیزوں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. اب وجہ کیوں نہیں بتا سکتی؟ موت کو گلے لگا رہی ہے, لیکن شاید پھر بھی عزت رکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں اپنی فیملی کی یا اپنے سسرال کی اور شوہر کی. تو کرائم میں ہمیشہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ قتل ہوتا ہے تو اس قتل کی وجوہات کیا ہے, وجہ قتل کیا ہے, وجہ انات کیا ہے, اور وہیں سے آگے پوری گتھی کو سلجھایا جاتا ہے. میں اور آپ ہم سب انتظار کر رہے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا اور مزید حقائق کا. تھینک یو ویری مچ.